السلام علیکم ناظرین. آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے وراثت کے بارے میں دیکھا تھا کہ وراثت کو درج کیسے کروایا جاتا ہے. تو آج ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وراثت نکالی کیسے جاتی ہے اور ہم نے وارث کیسے ڈٹرمن کرنے ہیں کہ ایک بندہ جو فوت ہو گیا اس کے وارث کون کون سے ہیں. کیونکہ یہ وراثت کو کیلکولیٹ کرنا، اس کے حصے نکالنا، یہ ایک بہت پیچیدہ کام ہے. لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا اس کو ہم ایک لیکچر میں تو ہم ختم نہیں کر سکیں گے. اس پہ 2-3 ہمارے جو ہے نا وہ ہوں گے. اور سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وارثان کون ہوتے ہیں. جس وقت کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی انسان فوت ہوتا ہے، تو اس کی وراثت اوپن ہو جاتی ہے. اس کے 3 قسم کے جو ہے نا وہ وارث اس وقت ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ ان کو کہہ لیں کہ جو بنیادی وارث ہیں، جو بیسک ہیں، جو ڈائریکٹ اس کے لیگل ہیئرز ہیں، جن کو ہم شیئررز بولتے ہیں. شیئرر یعنی کہ جو پراپر پہلی فرصت میں جو حصے دار ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو کسی دوسرے کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اس وراثت میں سے حصہ مانگے. ان میں جو متوفی ہے، جو فوت ہو چکا ہے، جو ڈسیزڈ ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، اور اگر کوئی عورت فوت ہوئی ہے تو اس کا خاوند، اور پھر ان کے والدین، ماں اور باپ. یہ جو ہے نا یہ ڈائریکٹ وارث ہیں متوفی کے، اور اس کی جائیداد کے حصہ دار ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان کو کتنا کتنا حصہ ملے گا. تو جس وقت کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو پہلے سب سے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے وارث کون کون سے ہیں. اس کی اولاد میں نرینہ اولاد یعنی کہ اس کا بیٹا موجود ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، ایک بیوی ہے، 2 بیوی ہیں، 3 بیوی ہیں، اور اس کے والدین ہیں، ایک والدہ ہے، ایک والد ہیں اس کے. ان میں سے کون کون زندہ ہے. تو سب سے پہلا سینیریو تو یہ بنتا ہے کہ سارے موجود ہیں. جس وقت سارے موجود ہوں گے تو سب سے پہلے جو حصہ ہم نکالیں گے وہ والدہ، والد اور اس کی بیوی کا ہے. چونکہ سارے موجود ہیں، بیٹا بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، تو بیوی کو اس کا 1/8 حصہ ملے گا، والدہ کو 1/6 حصہ ملے گا، اور والد صاحب کو بھی 1/6 حصہ ملے گا. جتنی اس کی پراپرٹی ہے ان میں سے ہم یہ 1/6، 1/6 اور یعنی پروپورشن کے حساب سے، اور 1/8 اس کا نکال دیں گے. اور باقی جو پراپرٹی بچے گی اس میں سے اس کے اگر ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے تو پھر 3 حصے ہو جائیں گے. 2 حصے بیٹے کو چلے جائیں گے اور ایک حصہ جو ہے نا اس کی بیٹی کو مل جائے گا. اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد میں اگر کوئی بیٹی نہیں ہے لیکن نرینہ اولاد موجود ہے تو پھر تو والد والدہ کا حصہ اور بیوی کا حصہ نکال کے تو باقی جتنی پراپرٹی ہے ساری بیٹے کو چلی جائے گی. اس میں کوئی تھرڈ پرسن جو ہے نا وہ انوالو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں، تو اس میں پھر جو ہے نا وہ والد کا حصہ نکلے گا پہلے، والدہ کا اور اس کی بیوی کا. تو اس کی بیوی کے حصے کے بعد جو باقی بچے گا وہ اس میں سے آدھا، 1/2 حصہ اس کی بیٹی یا بیٹیاں جتنی بھی ہیں ان میں تقسیم ہوگا. اور جو باقی پراپرٹی بچے گی وہ جو نیکسٹ آئے گا نا، جو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ جو اگلا سٹیپ ہے کہ ڈائریکٹ ہیئر جو ڈائریکٹ اس کے وارث ہیں ان کے بعد جو آتے ہیں وہ ان میں تقسیم ہوگا. پھر وہ نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ ہم وہ کدھر کدھر جائے گی. لیکن سینیریو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اس کی نرینہ اولاد، اس کا بیٹا نہیں ہے تو پھر وہ نیکسٹ میں جائے گی، ادروائز نہیں جائے گی. اگر بیٹا موجود ہے تو پھر تو ساری پراپرٹی ادھر ہی تقسیم ہو جائے گی. ہاں اگر والد والدہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ یہ پروپورشن وہی رہے گی کہ 1/8 بیٹی اس کے بیوی کا، اور باقی جو ہے نا وہ اس کے بیٹے کو چلی جائے گی. یا بیٹی اگر موجود ہے تو باقی اس بیٹی کو آدھی چلی جائے گی اور آدھی جو ہے نا وہ نیکسٹ میں چلی جائے گی. اسی طرح اگر اولاد ہے ہی نہیں تو پھر پروپورشن یہ ہونا ہے کہ والدین، والد والدہ کا حصہ تو نکل گیا 1/6 کے ساتھ سے، لیکن جو بیوی ہے پھر اس کو 1/4 حصہ ملے گا. اس کو 1/8 نہیں ملے گا، اس کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا. اور جو باقی بچے گا وہ پھر وہ نیکسٹ میں چلا جائے گا. نیکسٹ جو اس کے چاچے تائے ہیں یا جو بھی جس طریقے سے وہ نیکسٹ
جو ہمارے ریزیجری آئیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں نیکسٹ کس کو جاتا ہے. تو اس طرح اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اب خاوند زندہ بچ جاتا ہے, اس کی اولاد بھی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کی بیٹی ہے, بیٹیاں ہیں, یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ پورے مکمل سارے اس کے وارثان موجود ہیں. تو پھر خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا, 1/8 نہیں ملے گا, کیونکہ مرد کا حصہ اللہ تعالیٰ نے عورت سے دگنا رکھا ہو. تو وہ خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا, اور جو باقی بچے گا وہ بیٹے کو چلا جائے گا اگر بیٹا موجود ہے. تو اگر بیٹا اور بیٹی ہے تو ان کا 1/2 اور 1/4 ہو جائے گا, اور اس طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. یہ ان صورتوں میں ہے کہ جس وقت یہ جو ڈائریکٹ وارثان ہیں وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کی 2 بیویاں ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ دونوں کو 1/8 اس کو ملے گا 1/8 اس کو نہیں ملے گا, نہیں, ایسے نہیں ہوگا. 1/8 ٹوٹل پراپرٹیز میں سے نکالا جائے گا, اور وہ جتنی اس کی بیویاں ہیں ان سب میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. لیکن بچوں کا حساب یہ نہیں کہ ایک بیوی سے 2 بچے ہیں اور دوسری سے 5 بچے ہیں تو وہ 5 کو تھوڑا ملے گا, تھوڑا تھوڑا ملے گا, اور 2 کو زیادہ زیادہ ملے گا. ایسے نہیں ہوگا, بچوں میں پراپر تقسیم ہوگی, کیونکہ وہ وارث اپنے باپ کی پراپرٹی ہے, ماؤں کی نہیں. ہاں, اگر ماں فوت ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو 2 ستیلی ماں کے بچے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا. پھر وہ اسی عورت جو فوت ہوئی ہے اس کے جو ڈائریکٹ ہیئرز ہیں, جو اس کے وارث ہیں, ان کو اس کا حصہ ملے گا, اس کے خامد کو ملے گا, اس کے والدین کو ملے گا, لیکن وہ دوسری بیوی کے جو بچے ہیں ان کو نہیں ملے گا. لیکن اگر والد فوت ہوتا ہے تو پھر ان دونوں بیویوں کے بچوں کو ایک جیسا پراپر ملے گا, یعنی کہ اگر 2 اس کے ہیں, 3 اس کے ہیں, 5 بچوں کو ان کے حساب سے, یعنی کہ اس کے 5 حصے ہوں گے اور سب کو ایک ایک ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کے 4 حصے ہوں, 2 اس کو دو اور باقی 2 جو ہیں وہ ان تینوں میں تقسیم کی جائیں, ایسے نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا یہ ڈائریکٹ وراثت جو ہے نا, یہ جس وقت وارثان ڈائریکٹ وارثان ماں باپ بیٹا بیٹی بیوی خاوند ان میں سے سارے موجود ہیں اور نرینہ اولاد موجود ہے, تو پھر یہ یہاں پہ آ کے وراثت ختم ہو جائے گی. تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے ریزیجری, وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں اور وہ کس طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہیں. اگر کوئی تھوڑی بہت پراپرٹی بچتی ہے وہ کس طریقے سے بچتی ہے تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ نیکسٹ ہم جو ہے نا وہ اس میں وہ نیکسٹ ریزیجری جو اس کے یعنی کہ چاچے تائے, وہ چاچا کا بیٹا آگے یعنی کہ پھوپھو کا بیٹا. اچھا, ڈائریکٹ ایڈز میں آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں کہ اس میں ایک جو ابھی تک وہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ جو بیٹا والد کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے لیکن شادی شدہ ہے, اس کے بچے ہیں, تو اس کے بچوں کو اس کا حصہ ملے گا. اس کا حصہ جائے گا کہیں نہیں, اس کا حصہ یعنی کہ دوسرے بیٹوں کے برابر اس کا حصہ بنے گا, اور وہ اس کے بچوں کو ملے گا. اس کی بیوی کو نہیں ملے گا, جو فوت ہو گیا بیٹا اس کی بیوی کو نہیں ملے گا, اس کے بچوں کو ملے گا. آگے وہ ان میں تقسیم ہوگا, اس کے بیٹوں میں, اور اس کے یعنی کہ پوتا اور پوتی جو فوت ہونے والے کے ہیں ان کو ملے گا. وہ حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہے کہ جو پہلے فوت ہو جائے اس کو نہیں دیا جاتا, لیکن یہ اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے قانون میں, اور یہ ابھی سپریم کورٹ میں اس کا کیس جو ہے نا وہ چل رہا ہے. شریعت کورٹ کا جو فیصلہ اس کی اپیل ہوئی ہے اور وہ ابھی چل رہا ہے. ابھی تک یہ قانون پاکستان میں موجود ہے کہ جو بیٹا والد کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے اس کے بیٹوں کو یعنی کہ پوتوں کو دوسرے یعنی اپنے چچا اور تائے جو ہے یعنی کہ جو فوت ہو گیا اس کے بیٹوں کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس حساب سے وہ جو فوت ہو گیا اس کے بچوں کو ملے گا. تو آج کا بس اتنا ہی تھا. بہت شکریہ سر. تو اپنا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین.